تو دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں آنٹی, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک اللہ ہیں. آپ کو بہت بہت مبارکباد کرے. عمرے کے لیے جا رہے ہیں, اللہ آپ کے لیے آسانی اور آپ کا سب عبادت جو کر رہے ہیں اللہ قبول کرے آپ کے لیے. آمین 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 آمین. بہت شکریہ. ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایک میری دوست ہے, اس نے پوچھا تھا تو وہ کہہ رہی تھی کہ مفتی صاحب سے مجھے پوچھ کے بتانا, تو میں اس کے لیے سوال پوچھ رہی ہوں. وہ کہہ رہی تھی کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جو شادی شدہ نہیں ہیں, لیکن ان کو بڑے طریقے سے انہوں نے اس بیچاری نے پالا ہے اسلامک طریقے سے, لیکن ابھی وہ بچیاں جو ہے نا وہ انڈیپینڈنٹ جا کے دوسری جگہ پہ دونوں رہنا چاہتی ہیں لیکن شادی شدہ نہیں ہے. تو وہ کہتی تھی کہ اسلامی نظریے سے کیا میں ان کو اجازت دے سکتی ہوں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس ملک میں بچے آپ نہیں کرتے ہیں, جب کرنا چاہتے ہیں تو وہ بس پریشان تھی. تو میں نے آپ سے یہ چلیں سوال. ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا, ایک میری بہن نے آنٹی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی. تو بھائی وہ چاہتی ہیں کہ وہ علیحدہ رہیں, الگ انڈیپینڈنٹ اپنی زندگی گزاریں. تو کیا ان کو شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی شادی کیوں نہیں ہوئی, شادی کر لیں, شادی کریں اور جائیں جہاں رہنا رہیں اپنے شوہر کے ساتھ, تو زیادہ آسانی ہو جائے گی. اور شادی کر لیں تو زیادہ اچھی بات ہے نا. اچھا, اب شادی نہیں ہوئی تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی پھر وہ اپنی ماں کو کیوں چھوڑنا چاہتی ہیں, کیوں اپنی ماں سے علیحدہ رہنا چاہتی ہیں. یہ سوال ہے, کیوں؟ یعنی ایسا کیا ہے کہ جو وہ ماں کے ساتھ نہیں کر سکتی یا زندگی نہیں گزار سکتی جو زندگی وہ گزارنا چاہ رہی ہیں. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے. باقی یہ ہے کہ دیکھیں, اگر ماں کا ان بچیوں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے تو ایسی صورت میں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے نا, ان کو ایک دوسرے کی ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں تو ابھی جیسے محبت کی بات کر رہا تھا تو وہ تو یہی ہے نا کہ بھئی انسان اپنے والد, والدہ, بہن, بھائی, عزیز و قارب, اولاد, شوہر, بیوی, ان سب کے ساتھ مل کر رہے. اور کبھی کبھی ایسے حالات ہو جاتے ہیں, کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو اس میں اسلام اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی گزاریں, آپ کو علیحدہ ہونا ہے تو آپ علیحدہ ہو جائیں, لیکن کوئی ضرورت ہو. لیکن اگر کوئی ضرورت نہیں ہے تو کیوں؟ آپ کے ایکسپنس بھی بڑھ جائیں گے, آپ کو الگ سے بل بھی دینے پڑیں گے, اور بہت ساری پھر چیزیں بھی ہوں گی, مسائل بھی ہوں گے, آپ تنہا بھی ہو جائیں گے. تو کوئی وجہ ہونی چاہیے نا. اگر تو کوئی شرعی ہے مسئلہ تو وہ تو پھر آدمی ڈسکس کر لے پرائیویٹلی. اگر کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ تو اب یہ تو اب دیکھنا ہے کہ بھئی کیوں, کیا وجہ ہے. تو ویسے ایک انسان جب بالغ ہو جاتا ہے اور وہ انڈیپینڈنٹ ہے, اس کو اجازت ہے کہ وہ جیسے رہنا چاہے رہ سکتا ہے, اور وہ اکیلا رہنا چاہے تو رہ سکتا ہے, لیکن مناسب نہیں ہے یہ بات. لیکن اگر رہنا چاہے تو شریعت کہتی ٹھیک ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. پھر ماں کو لک آفٹر کرنا ہے, تو اگر ماں کو لک آفٹر کرنے والا کوئی نہیں ہے تو پھر کون لک آفٹر کرے گا؟ وہ تو آپ کو کرنا ہی ہوگا نا. پھر کیسے کریں گے آپ؟ علیحدہ رہتے ہوئے پھر آپ کو کرنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, وہ اپنی ذمہ داری کو تو آپ نے پورا کرنا ہے.